السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 150 تا 152 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو دین میں ایک نئی روش اختیار کرتے ہیں۔ وہ روش اور جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسولوں میں لوگ تفریق کر دیتے ہیں۔ ایک تفریق تو ہے کہ رسولوں کے درمیان کی جائے کہ وہ رسول نہیں ہے یا اس رسول کو نہ مانا جائے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری تفریق ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان پیدا کی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا آیت کی طرف آئیے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ جو لوگ جو کفر کرتے ہیں باللہ، اللہ کا، ورسلہ، اور رسولوں کا، ویریدون، اور چاہتے ہیں یفرقوا، کہ تفریق کر دیں، بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں۔ یعنی ان کا جو نظریہ ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا کام قرآن پہنچا دینا تھا، سو آپ نے پہنچا دیا، اب معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، ہم خود اس سے سمجھ لیں گے کہ رسول اللہ نے جو قرآن کی تشریح اپنے زمانے میں کی تھی وہ موجودہ دور کے تقاضوں پر نہیں اترتی، تو یہیں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مغل بادشاہ تھا، اس نے جو دین الہی کے نام سے جو دین ایجاد کیا، تو اس کا بنیادی نقطہ بھی یہ تھا کہ جب دین کو ہم کسی نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ دین موسوی یا دین عیسوی یا دین محمدوی کہلائے گا، چونکہ اللہ تو سابق ہے، تو دین کو بس اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے اور صرف ایک ہی دین ہونا چاہیے۔ تو اس نے تمام ادیان کو ملا چلا کے گڈمڈ کر کے، ہندو، عیسائی، سکھ سب اور دوسرے یہود سب کو ملا کے، تو اس نے ایک نیا فلسفہ دین الہی کے نام سے جو جاری کر دیا۔ فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی مرضی کی یعنی تشریح کرتے ہیں، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کی کچھ باتوں کو تو مانیں گے لیکن کچھ کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان اور راستہ نکال لیں، یعنی اپنا نیا ایک راستہ، اپنے ضرورت کے مطابق، اپنے حالات کے تقاضوں کو مقابل نیا راستہ پیدا کر لیں۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا دردناک اہانت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ کہ ان کا خیال ہے کہ بس قرآن کی ہم اپنی اس کے مطابق تشریح کر لیں گے، اب حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نبی کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ قطعاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکے کافر ہیں، یہ لوگ جو میرے سے، میرے نبی کو جدا کر رہے ہیں، یہ پکے کافر ہیں۔
فرمایا اولذین آمنوا باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ورسول اور رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ کسی کی تفریق نہیں کرتے ان کے درمیان، اللہ فرماتے ہیں وہ کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو جدا جدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے میں نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی یعنی اتباع کرتے ہیں دونوں کی، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے میرے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے نبی کی اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی کی جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کل اطیعوا، انہیں کہہ دیے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، جو اگر کوئی اس میں سے روح گردانی نہیں کرے گا، لا يحب اللہ فرماتا ہے میں ایسے کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 61 میں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ قرآن اور رسول کی طرف آ جاؤ تو منافقین کو دیکھیں گے کہ روح گردانی کرے گی، یعنی یہ روش اللہ نے منافقین کی کردار ہے۔ ایک پیچھے کافر فرمایا، یہاں منافق، یعنی جو انسان اللہ کے حکم کی تو کہتا ہے کہ میں تابعداری کرتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ایسے جو لوگ ہیں نا جو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی نازل کردہ قرآن اور رسول کی طرف آ جاؤ تو منافقین کو دیکھیں گے وہ روح گردانی کریں گے کہ اللہ کا حکم تو مان لیتے ہیں، جو نبی کی بات، اس وقت نبی آئے تھے، اس وقت ان کے احکام تھے، اب کیا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 33 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ دیکھیں کیسا اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ آگے فرمایا صحیح مسلم، بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی گویا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کا رسول تمہیں عطا کرے، جس کا حکم دے اس کو پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا۔ دیکھیں اللہ کیسے، اطاعت رسول کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن پر تو عمل کر لو، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا کرنا ہرگز ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں، یا تو وہ مومن مسلمان نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ایسا بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر یا اللہ کے نبی کے احکام کو چھوڑ کر کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر لوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہی تو اللہ کے فرمان کی تشریح کی ہے، ہمیں سمجھ دین احادیث سے آتا ہے، قرآن اس کا حکم ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، تو اس کے بغیر نہ تو قرآن سمجھ آتا ہے نہ اللہ کا حکم۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی، بہت ساری تو واضح ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنا پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، تو وہ اسی لیے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم بھئی نبی کو چھوڑ دیں کوئی بات نہیں اور اللہ کی اطاعت کر لیں بس کافی، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت پہلی شرط ہے، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام کی اطاعت نصیب فرمائے، اتباع فرما برداری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔